کوئی آپ کو کہے یہ 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں آپ لے لیں، کوئی ایسا ہے جس کو ناپسند ہو نوٹ؟ ہاں جی بولے نا. تو ہونا ہی چاہیے تھا. پھر ساتھ کیا کرتے، میت کو جتنی چیزیں پسند ہی لگ رہی ہے ٹرکا دیتے ہیں. یہ نعوذ باللہ مولویوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور سب کے ساتھ ہی کیا ہے، دھوکہ ہے. ٹھیک ہے نا. ختم ہوتا ہے نا تو دسترخوان لگاتے ہیں. آج کل تو نیا رواج ہے. کسی جگہ کیا کہتے ہیں، پہلے وہ کالے چھولے اور ساتھ پھلیاں سمجھتے ہیں نا، پھلیاں سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آج کل کیا کھجوریں ساتھ رکھ دیتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے دیگی مرغا بنایا ہوا آتا ہے، ساتھ سادے نان. لیکن جہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ختم کرنا ہے، اس کے سامنے کیا رکھتے ہیں، اتنا سا ساگ پکا کر رکھتے ہیں، ابلا ہوا انڈا، فرائی انڈا، ہاف بوائل انڈا، یہ ساری چیزیں ساگ بھی پکا کر رکھ دیتے ہیں. خصوصی طور پر تھوڑا سا حلوہ بھی پکا کر رکھ دیتے ہیں، تھوڑے سے میٹھے چاول، اسپیشلی پانی بھی. یہ کیا کہنا، یہ اللہ پر یقین کریں نا، یہ غربت یا بھوک بندے کو بہت کچھ کرا دیتی ہے. مجھے لگتا ہے نا کہ جس زمانے میں انگریزوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے علماء کی توہین کی جاتی تھی، انہیں لوگ گاؤں میں اب بھی تنخواہ کی دیتے ہیں، 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہیں کم ہوتے تھے. تو یہ کوئی ذہین بندہ تھا، اس نے یہ چیزیں کیا کی ہیں، ایجاد کا. ویسے تو نہیں دیتے، مرتا تو روز کوئی نہ کوئی ہے، کم از کم روٹی تو اچھی کھائیں گے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے اور کوئی یہ ثواب شاپ والا کوئی فلسفہ کوئی نہیں. اللہ پر یقین کریں، کوئی ثواب شاپ والا فلسفہ. بھائی دیکھیں، آپ مستحق ہیں، آپ جتنے بیٹھو آپ میں سے کوئی مستحق ہے؟ سچی بتانا، کوئی مستحق ہے؟ میں بھی مستحق نہیں ہوں. میں بھی مستحق ہوں جس کے اوپر زکوٰۃ صدقہ لگے نا جی. آپ میں سے کوئی ہے جو مستحق ہے؟ سچی بات بتائیں. میں بھی مستحق نہیں ہوں. میں بھی مستحق. اب میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے تو اللہ پر یقین کے ثواب ہوگا. ثواب کدھر ہوگا یار؟ کون سا ثواب ہوگا؟ جو مستحق ہے ہی نہیں، جب آپ اس کو دے دیں گے تو ثواب کس چیز کا ہوگا؟ یہ پانجی سمجھتے نا، پانجی نہیں سمجھتے. ایک زندوں کی پانجی ہوتی ہے، اس کو نیندرام کہتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں شادی میں؟ میت کی پانجی کیا آتی ہے؟ دد پوترے کو بلا، پھپھیر کو بلا، ماملیر کو بلا، برادری میں سے اور خاندان میں سے. جیسے شادی کارڈ پر نہیں لکھا ہوتا، ہاں ود فیملی، اور ایک سیدھا سیدھا بندہ ہوتا ہے. مثال کے طور لکھتا ماسٹر منیر الدین جنجوعہ صاحب، کارڈ کے اوپر لکھتا مطلب کیا آتا ہے، آپ نے اکیلے آنا ہے، بچوں کو ساتھ ہے. اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں نا، یہ جو تیجا چوتھا، تیجے چوتھے چھوٹے تو ختم ہی ہو گئے نا، اب شارٹ کٹ مار لیا ہے. کیسے بلا؟ آپ اللہ پر یقین کریں، پہلے فوتگیاں ہوتی تھی نا، پہلے جب فوتگیاں ہوتی تھی 40 دن گھر والے پابند رہتے تھے. پھوڑی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ پھوڑیاں ہوتی تھی، 40 دن گھر والے بیٹھے رہتے تھے. اب گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، تیسرے دن سب کچھ کیا کر دیتے ہیں، پگتا دیتے ہیں. پگتانا سمجھتے ہیں نا، پگتاتے ہی ہوتا ہے نا، سر سے اتارتے ہیں. یار اب کون 40 دن بیٹھ رہے گا؟ یہ پہلے جنہوں نے ایجاد کی تھی، نتیجہ ہوتا تھا، پھر چوتھا ہوتا تھا، پھر کلو کا ختم ہوتا تھا، پھر اس کے بعد 10واں ہوتا تھا. اب یہ سارے کیا ہو گئے، شارٹ کٹ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ چیزیں شریعت کا حصہ، شریعت جو محمد الرسول اللہ لائے تھے قیامت تک وہی رہے گی، کسی کو کوئی اختیار نہیں اس میں سے کم زیادہ. اگر 40واں دین کا حصہ ہوتا نا تو 40 دن بعد ہی ہوتا. رمضان کے 30 روزے ہیں نا، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ صرف ہم نے 25 روزے رکھنے یا ہم نے 10 دن بعد عید کرنی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولے نا. جمعہ کا طریقہ مقرر ہے، جمعہ الدن جمعہ کی نماز ہم نے پڑھنی ہے. اذان ہوگی، اذان کے بعد عربی خطبہ ہوگا، اس کے بعد ہم امام صاحب نے 2 فرض پڑھانے ہیں. اب کسی کی جرت ہے کوئی اس میں کمی بیشی کر لے؟ کیوں بھلا؟ یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ دین ہے. یہ سمجھے، دین میں کوئی کمی بیشی، رواج رسم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ تیجا چوتھا 40واں چونکہ دین نہیں تھے. اگر 40واں دین ہوتا نا تو پورے 40 دن بعد ہوتا. کسی کی جرت. تیسرا اگر دین ہوتا نا تو کبھی کبھی اعلان ہو جاتا ہے کل ان کے گھر 11 بجے کیا ہوگی. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سچی بتائیں نا. جنازہ پر اعلان نہیں سنتے؟ نہیں سنتے. ہاں جی. ہم بات کیا کر رہے تھے، مولوی صاحب کو خصوصی پروٹوکول کی ایک بات یاد رہے، پتہ کہ آمین ہی کہتے ہیں. دعوت سمجھ لیں تو پھر چلے جائیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کریں گے تب بھی ثواب ہوگا تو اس شریعت کا کوئی حصہ، کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہوگا.
کوئی ثواب غریب کو چپ چاپ دے دیں. یہ پتہ زیادہ تر کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود بیٹھے ہوں یہاں، بے شک آپ کہیں گے مول صاحب غلط کہہ رہے ہیں، گھر بیٹھے ہیں تسلی سے پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس پئیں، 2-3 لمبے سانس بھریں، اوپر دیکھیں جب بالکل ریلیکس ہو جائیں گے پھر سوچیں کہ یار ہم یہ تیجے کا ختم ہم نے اس لیے کرایا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ پر یقین کریں 90% آپ کا جواب ہوگا واقعی یار ہم نے اس لیے کرایا تھا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، ابا مری گیا نے پیچھے کچھ کیتا ہی نہیں نے. ہاں اس کی بھی یہ فضل اللہ پر. بے شک آپ مجھ سے اختلاف کریں یار مولوی صاحب وہابی ہو گئے، وہابیوں کی مسجد سے نہیں، لیکن ٹھنڈے دل و دماغ سے بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو کر گھر جائیں، جس دن کوئی ٹینشن نہ ہو، گھر والوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہو، یا بیگم نے پیسہ نہ مانگے اس دن سوچنا ہے. ٹھیک ہے، بیگم پیسہ مانگ لے اس دن بدے کو پارا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بات سمجھی نہیں. جس دن گھر والا بلکہ جس دن کسی نے آپ کا ادھار واپس کیا اس دن بندہ بہت زیادہ ریلیکس تسلی سے بیٹھ کر سوچیں آپ. ٹھیک ہے نہیں، تسلی سے بیٹھ کر سوچیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہم تیجا جو کر رہے ہیں، چوتھا کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، یقین مانے آپ کا دل جواب دے کہ یار اس لیے کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. بھائیو جب لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ لوگوں کے ڈر سے کرتے تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ بھائیو اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا. اور صدقہ خیرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اتنی خاموشی سے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ. اور یہ حقیقی ثواب ہے نا. یہ کیا حقیقی؟ والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئے، اللہ کی راہ میں دیں نا، کون منع کرتا ہے؟ لیکن مستحق کو دیں. جہاں کوئی مسجد ہے مسجد بنوا دیں، راستہ نہیں راستہ بنوا دیں، کوئی غریب ہے اس کے گھر راشن دلوا دیں، کوئی مریض ہے اس کا علاج کروا دیں. یہ تو کوئی نہیں ہے سب کو بٹھائیں، پوری برادری کو بٹھائیں، روٹی دیں، پھر قرضے لیں. یہ کدھر؟ یہ نہیں ہے شریعت میں بھائیوں، اور نہیں اس کا سب. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بے شک آپ ناراض ہو جائیں، بے شک آپ کیا ہو جائیں؟ ناراض ہو جائیں. ٹھیک ہے، شرع جو حکم نہیں ہے یار. بس اگر یہ کہنا ہمارا رواج ہے، پھر آپ کی مرضی، رواج جتنا مرضی ہے کرتے رہیں. پھر آپ بے شک ہال بک کرائیں، بے شک آپ کیا کہہ رہے ہیں پی سی میں جا کر ابو جی کی رسم کل کرائیں نا.